لازم نہیں۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے معاملے میں اور زکوٰۃ کے معاملے میں نصاب کا تھوڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں سونے کا بھی نصاب دیکھا جاتا ہے اور چاندی کا بھی، یعنی سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سونا کسی کے پاس ہو تو زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہے، یا چاندی اس کے پاس 52 تولے یا 52.5 تولے چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور زکوٰۃ میں ایک اور فرق بھی ہے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ یعنی اس کا جو نصاب ہے اس پر سال پورا ہو جائے، یعنی اتنا پیسہ سال کے شروع میں بھی اس کے پاس تھا، سال کا جب اینڈ ہوا ہے تب بھی اس کا اتنا پیسہ اس کے پاس، چاہے بینک میں ہے، چاہے گھر میں، چاہے کاروبار کا سامان پڑا ہوا ہے تو اتنے پیسے کا سامان ہے، درمیان میں چاہے وہ مال کبھی آیا کبھی گیا، کبھی آیا کبھی گیا، کبھی پاس پیسے نہیں بھی تھے، کبھی مال نہیں بھی تھا، لیکن سال کے شروع میں ہے اور سال کے آخر میں ہے تو زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ قربانی کے معاملے میں یہ دونوں باتیں کوئی نہیں۔ نمبر 1، یہاں سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، یہاں چاندی کے حساب سے اماؤنٹ دیکھی جائے گی۔ تو 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، شاید آج کل کے حساب سے آپ پتہ کروا لیں کسی سنار سے، لیٹسٹ کیا ریٹ چل رہا ہے، میرا خیال ہے شاید کو 5 لاکھ کے قریب ریٹ چل رہا ہے 52.5 تولے چاندی کا ٹوٹل ریٹ، تو یعنی اتنی مہنگی ہے۔ تو جس کے پاس اتنا پیسہ ہے یا اتنا سامان اس کے پاس خرید و فروخت کا دکان میں پڑا ہوا ہے، اتنا مٹیریل اس کے پاس تجارت کا یا سامان بنا کر بیچنے کا پڑا ہوا ہے، تو اس بندے پر زکوٰۃ لگ گئی۔ چاہے کوئی ایک سونے کی انگوٹھی ہے جس کی اماؤنٹ اتنی چلی جاتی ہے کہ وہ 5 لاکھ کو یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو چلی جائے تو اس بندے پر یا اس عورت پر قربانی لازم ہے۔ اگر عورت کے پاس اتنا سونا الگ سے ہے اور بندے کے پاس اتنی اماؤنٹ الگ سے ہے تو دونوں پر اپنی اپنی الگ الگ قربانی لازم ہے۔ دونوں ملا کر ایک قربانی کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ دونوں کا واجب ادا ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ایک قربانی ایک ہی واجب ادا کر سکتی ہے، 2 واجب اس سے ادا نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر قربانی دوسروں پر واجب نہیں ہے، گھر کے افراد پر، صرف گھر کے سربراہ پر قربانی واجب ہے، اس میں ہی وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو وہ اپنے ساری فیملی کا نام لے سکتا ہے ایک واجب میں، کیونکہ دوسروں کے لیے واجب نہیں ہے، واجب خود پر ہے، تو ایک واجب میں کئی مستحب کو شامل کر سکتا ہے۔ اپنے فوت شدہ ماں باپ کو بھی نام لے سکتا ہے کہ اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے قبول کر لے، یا یہ قربانی میری طرف سے اور میری ماں یا میرے باپ یا میرے والدین کی طرف سے قبول کر لے، ایسا جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر قربانی الگ سے واجب ہے، اس پر الگ سے واجب ہے، تو ایک قربانی میں 2 واجبوں کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی بندے پر قربانی اس پر بھی لازم اس پر بھی لازم، میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، دوبارہ ذرا ٹچ دے دوں کہ قربانی اگر 2 بندوں پر الگ الگ سے ہے تو وہ کہتا ہے آدھے پیسے میں ڈال دیتا ہوں، آدھے تو ڈال دے، تو ایک ہی بکرا خرید لیں تو دونوں اپنا واجب سمجھے کہ ادا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کسی کا بھی واجب ادا نہیں ہوا، کیونکہ پورا سالم ایک قربانی جو ہے ایک حصہ، چاہے بڑے جانور میں ایک حصہ، چاہے چھوٹا جانور ایک، سالم کا سالم ایک بندے کی طرف سے ادا ہو جس پر قربانی واجب ہے تو ہی واجب ادا ہوگا۔ یہ بات سمجھ لیں۔ تو بعض اوقات عورتوں کے پاس سونا پڑا ہوتا ہے، ہاں جی 2 3 4 تولے سونا ہوتا ہے، پیسے پاس کوئی نہیں ہوتے اور وہ سمجھتی ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو قربانی بھی واجب نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ سونا پڑا ہے، پیسے پاس ہیں یا نہیں ہے، قربانی